معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 35 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان بایزید اور علی بے کے ساتھ ایک خفیہ مقام پر موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وہی جانباز ہیں جو اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں مگر اپنے راز افشا نہیں کرتے، وہی جو کہتے ہیں کہ یہی وہ گھڑی ہے جس کا انتظار تھا اور پھر حدوں کو پار کر جاتے ہیں، وہ سنتے ہیں جو جبل کاف کے اس پار ہے۔ یہ سن کر علی بے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں ہماری حقیقت عام ہے، برتر ہے اور ہمارے الفاظ محض حروف نہیں، ہماری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو نظر کی حدود سے پرے ہے۔ سلطان کہتے ہیں بحیرہ ایڈریاٹک سے لے کر دیوار چین تک دنیا کے کسی خطے میں خواہ وہ پرانا ہو یا نیا ہو، ایسا کوئی مقام نہیں جہاں ہماری سانسیں نہ پہنچی ہوں، جہاں ہمارا حکم نہ چلا ہو فرزند۔ حقیقی حاکم وہی ہے جو ہزاروں چیخ و پکار کے بیچ میں بھی مظلوم کی آہ کو سن سکے۔ حقیقی سلطان وہی ہے جو اجنبی کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ہی انہیں پہنچ دے۔ سچا بادشاہ وہی ہے جو اپنی قوم کو انسانیت کے لیے پناہ گاہ بنائے، جیل بائیکال سے لے کر سارے عالم تک۔ پھر سرخ سیب بایزید کے آگے کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے سرخ سیب کو ترکوں کی شراخت کی علامت بنا کر صدیوں تک سنبھالا، زمین در زمین، ہاتھ در ہاتھ، دل در دل یہ امانت ہم نے پہنچائی، اور اب قیادت کا علم آل عثمان کے ہاتھ میں ہے، یہ علم اب تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے۔ فرزند ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے ہاتھ سے گرے یا بے حرمتی کا شکار ہو، بلکہ تم اسے بلند کرو گے۔ بایزید سیب لے کر اداب بجا لاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں فرزند اس دنیا میں جب تک حق کا بول بالا نہ کر دو مت جھکو مت رکو، اور اپنے ایمان سے پھوٹنے والی سچی لگن کے ساتھ آگے بڑھو، بیٹا اس شوق اور جذبے کی حفاظت کرو۔ یہ سنتے ہی بایزید سلطان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ دوسری طرف درگاہ میں شیخ درویشوں سے کہتے ہیں ہم یہاں کیوں آئے ہیں، یہ فوج اتنی مسافت طے کر کے یہاں کیوں پہنچی ہے، مہینوں کی برف باری اور سخت سردی کو کیوں جیلا، صرف یہ جتانے کے لیے کہ ہمارے پاس طاقتور توپیں اور ملحق تیر ہیں؟ ہم قسطنطنیہ کو مال غنیمت کے لیے فتح کرنے آئے ہیں کیا؟ ہم شہرت اور جاہ و جلال کے لیے آئے ہیں کیا؟ یقیناً نہیں، ہمارا مقصد یہ سب نہیں ہے، ہم فتح کے لیے آئے ہیں، ہم وہی فوج بننے آئے ہیں، وہی سپاہی جن کی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کیا یہ مقدس لشکر اور یہ مبارک سپاہی ایسے ہونے چاہیے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، وہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے، نہ اسے قتل کرتے ہیں، نہ اس پہ ظلم ڈھاتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ مگر جو اپنے بھائی کا گلا گونڈ دے وہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ظلم کرے اور اپنے بھائی پر تلوار اٹھائے وہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دغا دے اور اپنے بھائی کے لیے سازشیں کرے وہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہاں موجود ایک درویش پوچھتا ہے میرے شیخ یہ اندھیرا کیسے مٹایا جائے، ہم اس آخری دور کے فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جواباً شیخ کہتے ہیں ہم مومنوں کو یاد دلائیں گے کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ دوسری طرف سلطان بایزید کو فرمان دیتے ہوئے کہتے ہیں تم منیسا میں ہمارے ولی عہد بنو گے فرزند۔ فرمان لیتے ساتھ ہی بایزید اسے چومتا ہے اور علی بے کے حوالے کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے ہمارے سلطان علی مرتبت کا جو فرمان ہو۔ سلطان کہتے ہیں علی بے ہر لمحے تمہارے ساتھ ہوں گے، وہ تمہیں ریاست کے انتظام کا ہر نازک پہلو سکھائیں گے، ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرنا، ہر مسئلے میں ان سے پوچھنا۔ بایزید کہتا ہے لیکن میری والدہ کا کیا ہوگا، میں ان سے بھی پوچھ سکتا ہوں کیا؟ سلطان کی جگہ علی بے کہتے ہیں شہزادے جیسا میں نے پہلے کہا تھا تمہاری والدہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکیں گی۔ یہ سن کر بایزید کہتا ہے لیکن میں اپنی والدہ کے بغیر کیسے رہوں گا میرے سلطان؟ سلطان کہتے ہیں یہ معاملہ ریاست کا ہے بایزید، یقیناً تمہیں اپنی والدہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بایزید پوچھتا ہے کہ آپ بھی اپنی والدہ سے جدا ہوئے تھے؟ یہ سنتے ساتھ سلطان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب انہوں نے اپنے بابا سلطان مراد خان سے پوچھا تھا میری والدہ ہما خاتون کو آپ نے بورسا کیوں بھیجا ہے؟ سلطان مراد نے کہا تھا نظم و ضبط اور توازن ریاست کے لیے نہایت اہم ہوتے ہیں فرزند۔ جواباً شہزادے محمد نے پوچھا تھا بابا کون سا توازن بگڑ گیا تھا جو ہما خاتون نے خراب کر دیا؟ سلطان مراد نے کہا تھا سلطنت کے آداب فرزند، ہما خاتون نے شاہی آداب کے نظم کو متاثر کیا۔ شہزادے محمد نے کہا تھا آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن میرے توازن کا کیا ہوگا؟ سلطان مراد نے کہا تھا میں تمہیں اپنے بیٹے کی پرورش کرنے والی اپنی والدہ کی عزت کرنے پر الزام نہیں دوں گا اور نہ ہی تم پر ناراض ہوں گا میرے فرزند، لیکن جو تمہاری والدہ ہے وہ میری زوجہ بھی ہے، یہ تمہیں سمجھنا ہوگا۔ سلطان کے خیال کے بعد بایزید سلطان سے کہتا ہے میری والدہ نے مجھے سکھایا کہ سلطان کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، میں بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ والدہ جو مجھے یہ سکھاتی رہی وہ میرے ساتھ ہوں، میں ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا بابا، مجھے ان سے جدا نہ کریں۔ یہ سن کر سلطان کچھ دیر سوچنے کے بعد علی بے سے کہتے ہیں یہ شاہی حکم ہے علی بے، محل میں واپس جائیں اور بہار خاتون کو اپنے ساتھ لے آئیں، وہ شہزادے کے ساتھ جائیں گی۔ یہ سن کر بایزید خوش ہوتے ہوئے سلطان کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف دایا خاتون بہار کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے۔ بہار اسے دیکھ کر غصے سے کہتی ہے دایا تم یہاں کیوں آئی ہو، کیا اب تمہاری سلطانہ گلشا نہیں ہے؟ جواباً دایا کہتی ہے ہمارے شہزادے جب سے رخصت ہوئے ہیں آپ نے ایک نوالہ بھی نہیں کھایا۔ بہار کہتی ہے اسے واپس لے جاؤ، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ دایا کہتی ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ پر اور میرے جذبے پر شک کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے وہی کرنا تھا جو
یہ درست تھا، وہ چاہے آپ کو ناراض ہی کیوں نہ کر دے۔ بہار کہتی ہے خدایا یہ محبت جس کا تم ذکر کر رہی ہو، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے محبوب کو بیچ دو اور دوسرے کے حکم کے سامنے سر جھکا دو؟ دوسری طرف سلطان اپنے خاص سپاہی محسن سے کہتے ہیں محسن تمہیں معلوم ہے کہ حتیٰ کہ مورخین بھی نہیں جانتے کہ ہم ایک خفیہ مجلس میں موجود ہیں، ہے نا؟ ہم خفیہ طور پر آئے، خفیہ طور پر سوال کیے اور خفیہ طور پر واپس جائیں گے۔ محسن کیا تمہارا دل اس راز کو سنبھال سکے گا؟ محسن کہتا ہے ہم سلطان کے حکم سے آگے کچھ نہیں دیکھتے اور نہ ہی کسی اور آواز پر کان دھرتے ہیں میرے سلطان۔ جو بات آپ نے بلانے کا حکم دیا وہ میرے ذہن میں آئی ہی نہیں میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں کیا خوب کہا تم نے محسن، خدا تمہیں اور تمہارے جیسے بہادروں کو سلامت رکھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان محسن کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے اور جندارلی زگنوس پاشا کے ساتھ قرارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور پھانسی گارڈ کو دیکھتے ہوئے قلندر سے پوچھتا ہے ہمارے سلطان نے کس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا؟ جواباً قلندر کہتا ہے ہیری کا، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے پاشا، لیکن اس کا حکم ہمارے سلطان نے نہیں دیا تھا۔ زگنوس پاشا ایک دم سے پوچھتے ہیں پھر کس نے دیا تھا؟ وہاں پہنچنے والا اسحاق کہتا ہے یہ حکم میں نے دیا تھا زگنوس، ہمارے سلطان نے مجھے فوج کی کمان سونپی اور وہ ایورانوس اوغلو کے پاس چلے گئے۔ جندارلی کہتا ہے تو تم نے ہیری کو ختم کر دیا؟ ہاں۔ جواباً اسحاق کہتا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا خلیل پاشا، مگر بالآخر حقیقت یہی ہے۔ پھر جندارلی آگے بڑھتے ہوئے قلندر سے کہتا ہے اسے جلدی سے چھٹکارا حاصل کرو، ہمارے سلطان کو یہ منظر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زگنوس پاشا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں خلیل پاشا تم درست کہہ رہے تھے، اسحاق پاشا نے تو سارے معاملے کو چھپا دیا۔ جندارلی کہتا ہے تم نے بالکل نشانے پر وار کیا، میری بات اب غور سے سنو۔ ہیری کا سر اچانک کیوں قلم کیا گیا جبکہ کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا؟ مکار اسحاق۔ دوسری طرف جزیرے میں موجود جاوی فرانسسکو سے کہتا ہے آپ کی وفاداری کے سبب میری خواہش تھی کہ ایسا نہ ہو، لیکن وہ اپنے اعمال کی قیمت ضرور چکائیں گے، ہے نا؟ فرانسسکو پوچھتا ہے کیا تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ جاوی کہتا ہے جی ہاں جناب، روانگی سے پہلے میں نے چاہا کہ ایک بار آپ سے ملاقات کر لوں۔ جواباً فرانسسکو کہتا ہے تم نے بہترین کام کیا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں نے جو کہا اسے مت بھولنا، یا تو وہ وزیراعظم خلیل پاشا کو ہمارے حوالے کریں گے یا پھر وہ خود اپنے انجام کے ذمہ دار ہوں گے۔ فرانسسکو کا حکم سنتے ہی جاوی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قرارگاہ میں دوغان قلندر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہاں موجود درویش انہیں دیکھ کر اپنے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر قلندر دوغان سے پوچھتا ہے آغا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ ہم سے منہ کیوں موڑ رہے ہیں؟ جواباً دوغان کہتا ہے ہم شیخ کے پاس چلتے ہیں، وہاں پہ سب معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خیمے کی جانب بڑھتے ہیں تو وہاں موجود درویش ان کا راستہ روک لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوغان پوچھتا ہے کیا ہوا درویشوں، کیا تم نے ہمیں اجنبی سمجھ لیا ہے کہ ہمارے گزرنے کے راستے روک رہے ہو؟ درویش کہتا ہے ہمارے شیخ مصروف ہیں، وہ اپنے مریدوں کے ساتھ مجلس میں مشورہ کر رہے ہیں، وہ کسی سے ملاقات نہیں چاہتے۔ دوغان کہتا ہے ایسا مت کرو درویش، ہم کیا عام لوگ ہیں کہ تم ہمیں اس طرح روک رہے ہو؟ جواباً درویش کہتا ہے یہ راستہ ان کے لیے کھلتا ہے جو اپنے ساتھی کا ساتھ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں کھلتا جو اپنے ہی ساتھی کو قتل کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوغان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے شیخ نے میرا نام لے کر میرا راستہ روکنے کا حکم دیا ہے کیا؟ درویش کہتا ہے وہ خاص طور پر آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، ہمیں شرمندہ مت کریں آغا۔ خیمے کے اندر شیخ درویشوں سے کہتے ہیں درویشوں کا راستہ صاف اور واضح ہوتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ رونے والوں کو ہنسانا اور خالی دلوں کو بھرنا، ہمیں گرنے والوں کو اٹھانا ہے اور بکھری ہوئی عمارت کو پھر سے تعمیر کرنا ہے۔ جبکہ یہ سارا فتنہ، یہ ساری تفرقہ بازی اس لشکر میں پھیل چکی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے ختم کریں۔ پھر ایک لکڑی کے چمچ درویش بیگ کو دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ چمچ ملا غرانی تک لے جائیں اور انہیں ہماری زب و حالی سے آگاہ کریں، وہاں جا کر ان سے عرض کرنا کہ وہ اپنے علم کے ساتھ مسلح ہو کر یہاں آئیں۔ پھر دوسرا چمچ درویش بدرالدین کو دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ ملا خسرو تک لے جائیں اور ان سے اس فتنے کے بارے میں بات کرنا جو ہم پر گزرا ہے، وہ اپنی دعاؤں کے ساتھ مسلح ہو کر یہاں آئیں۔ پھر تیسرا چمچ جبالی بابا کو دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ چمچ ملا یا گان تک لے جائیں، وہاں جا کر ان سے عرض کریں کہ وہ ذکر کی تلوار کے ساتھ مسلح ہو کر یہاں آئیں۔ باہر سلطان واپس قرارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان جندارلی کو دیکھ کر کہتے ہیں لالا تو پھر آپ واپس آ گئے ہیں؟ جندارلی کہتا ہے میرے سلطان ہم نے آپ کے پیغام کو عزت و وقار کے ساتھ پہنچایا ہے۔ سلطان پھانسی گارڈ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ پھانسی کا پھندا بھی لگا دیا گیا ہے۔ جواباً جندارلی کہتا ہے میرے سلطان اس بار اسحاق کی بے جا فکریں ہیری کی موت کا سبب بنی۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے اسے نہیں کہا تھا کہ میرے لوٹنے تک انتظار کرے، یہ کیسی جرت ہے؟ جندارلی کہتا ہے جانصیری جب بغاوت پر آمادہ ہوگی اور اسحاق کو کوئی اور راستہ نہ سوجا تو اس نے یہ کر ڈالا۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا دوغان نے کچھ نہیں کیا، وہ جانصیریوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوا؟ جندارلی کہتا ہے جب ایک جانصیری نے بدلے کی ٹھان لی تو دوغان اسے روکنے میں ناکام رہا، یہی وجہ ہے کہ اسحاق نے کہا بہتر ہے کہ ہزاروں میں سے ایک چلا جائے۔ سلطان کہتے ہیں دوغان کو فوراً میرے سامنے پیش کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان غصے میں خیمے کی جانب چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔